بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے نمرود کے بارے میں۔ نمرود کا ذکر روایت اور اسلامی تاریخ میں ایک جابر، مغرور اور خود کو خدا کہلانے والے بادشاہ کے طور پر آتا ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ایک مشہور بادشاہ تھا، جس کی حکومت بابل موجود عراق کے علاقے پر تھی۔ اس کا نام ہمیشہ ظلم، سرکشی اور اللہ کے مقابلے میں اپنی طاقت کے غرور کے علامت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ نمرود کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ خود کو خدا کہلاتا تھا۔ اس نے اپنی رعایا کو زبردستی اپنی عبادت کرنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس حد تک طاقتور سمجھتا تھا کہ اللہ کے وجود کو جھٹلانے لگا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ زندگی اور موت دینے کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پیش کیا اور فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے اپنے تکبر بھرے طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کام اس کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے نمرود نے ایمان نہیں لایا اور اپنی سرکشی اور تکبر پر قائم رہا۔ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید کا پیغام بہت ناگوار گزرا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آگ میں ڈال دیا جائے، تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ نمرود کے طاقت کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نمرود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی آگ تیار کریں، اور اس آگ کو کئی دنوں تک بھڑکایا گیا۔ جب آگ اپنے عروج پر پہنچ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ سورۃ الانبیاء آیات نمبر 69۔ اللہ کی قدرت سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور وہ بالکل سلامت رہے۔ یہ واقعہ نمرود اور اس کے قوم کے لیے ایک واضح نشانی تھا کہ اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہیں آیا۔ نمرود نے اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور اپنے طاقت پر غرور کرتا رہا۔ آخرکار اللہ نے اسے اس کے غرور کا ایسا انجام دیا جو رہتی دنیا تک ایک مثال بن گیا۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے ہلاک کیا۔ ایک دن چھوٹا سا مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا اور اس کا دماغ تک پہنچ گیا۔ وہ مچھر نمرود کے دماغ میں شدید درد پیدا کرتا رہا۔ اس درد سے نجات کے لیے نمرود کو کوئی علاج نہیں ملتا تھا اور وہ اپنے سر پر مسلسل ضرب لگواتا رہتا تھا تاکہ درد کم ہو سکے۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا اور آخرکار اس مچھر کی وجہ سے نمرود کی موت واقع ہو گئی۔ نمرود کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چاہے انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے مقابلے میں اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ نمرود جیسا طاقتور بادشاہ بھی ایک چھوٹے سے مچھر کے آگے بے بس ہو گیا، جو کہ اللہ کے قدرت کے ایک واضح نشانی ہے۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، اور دنیا کی ہر طاقت اللہ کے طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ نمرود کا قصہ قرآن اور حدیث میں تفصیل سے موجود نہیں ہے، لیکن تاریخ اور روایت اسلام کی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں اللہ کی وحدانیت، طاقت اور عظمت کا سبق دیتا ہے، اور یہ کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اسلامی معلومات اور کہانیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔